اب آتے ہیں ہم شیپ ٹول کی طرف. اس کی مدد سے آپ کسی بھی ریکٹینگل کی شیپ کو تبدیل کر سکتے ہیں, کارنر کو راؤنڈز کر سکتے ہیں, اور مختلف اشکال جو ہیں وہ ایک ہی ریکٹینگل سے آپ بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں ایک ریکٹینگل کو ڈرا کرتا ہوں. اب میں نے ایک ریکٹینگل ڈرا کیا. اب اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارڈر کو راؤنڈ کر دیا جائے تو شیپ ٹول کی مدد سے بھی آپ اس کے کارنر کو راؤنڈ کر سکتے ہیں. شیپ ٹول پہ کلک کیا, اس کارنر کو یہاں پہ لا کے اس کو تھوڑا سا ڈریگ کیا. ڈریگ کرتے سمیت ہی اس کے کارنر جو ہیں وہ راؤنڈ شیپ میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کسی اور طریقے سے بھی راؤنڈ کیا جائے تو ہمارے پاس یہاں پہ پراپرٹی بار میں ایک آپشن موجود ہے. یہاں پہ آپ ویلیو دے کر بھی اس کے کارنر کو راؤنڈ کر سکتے ہیں. ویلیو سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جتنے ویلیو آپ چاہتے ہیں, 20% آپ اس کو راؤنڈ کرنا چاہتے ہیں, 40% راؤنڈ کرنا چاہتے ہیں, 100% راؤنڈ کرنا چاہتے ہیں, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ اس کو 20% راؤنڈ کر دوں تو 20% بھی آپ اس کو راؤنڈ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہیں کہ آپ اس کو 50% راؤنڈ کرنا چاہتے ہیں تو 50% بھی اس کو راؤنڈ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو راؤنڈ نہیں کرنا چاہتا, اس کو آپ دوبارہ آپ کو ریکٹینگل کی حالت میں یعنی اوریجنل حالت میں چاہیے تو آپ اس کو 0 ویلیو دے کے انٹر کر دیں تو آپ کا ریکٹینگل دوبارہ آپ کی اصلی حالت میں موجود رہے گا. اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس ریکٹینگل کی مدد سے کچھ اور شیپس بنانا چاہتا ہوں. اس ریکٹینگل کی مدد سے کچھ اور شیپس بنا کر میں کچھ اور ڈیزائن وغیرہ تیار کرنا چاہتا ہوں. تو آپ سب سے پہلے اس ریکٹینگل کو کرو کریں گے. جب تک یہ کرو حالت میں نہ ہو تو آپ اس کی شیپ کو تبدیل نہیں کر سکتے. تو کرو حالت میں لانے کے لیے آپ سب سے پہلے ارینج مینیو میں جائیں گے اور اس کو کنورٹ ٹو کرو کریں گے. اس کی شارٹ کٹ ہمارے پاس کنٹرول کیو ہے. آتے ہیں ہم ارینج مینیو میں. ارینج مینیو پہ کلک کرنے کے بعد آپ اس کو کنورٹ ٹو کرو کر سکتے ہیں. شارٹ کٹ آپ کو اس کے سامنے نظر آ رہی ہوگی, کنٹرول کیو. جیسے ہی ہم اس کو کنورٹ ٹو کرو میں تبدیل کرتے ہیں تو آپ شیپ ٹول کی پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو آلریڈی آپ کو سامنے یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ پراپرٹی بار میں تمام آپشن چینج ہو گئے ہیں. اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کی پہلی لائن کو گول کر دوں یا ٹیڑھا کر دوں یا کسی اور شیپ میں تبدیل کروں تو اس پہ کلک کریں. اس کے بعد تمام آبجیکٹ جو ہیں یہاں پہ اوپن ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے میں لیتا ہوں یہاں پہ کنورٹ لائن ٹو کرو. کنورٹ لائن ٹو کرو پہ کلک کرتے ہی یہاں پہ 2 چھوٹے چھوٹے ڈاٹس آپ کو اور نظر آئیں گے. اس ڈاٹس کو آپ پکڑ کے یہاں سے اوپر موو کریں تو دیکھیں آپ کے ریکٹینگل کی شیپ تبدیل ہو رہی ہے. اگر آپ اس کو اوپر لے جانا چاہتے ہیں یا نیچے کو لے جانا چاہتے ہیں یا دائیں لے جانا چاہتے ہیں, بائیں لے جانا چاہتے ہیں, جہاں بھی لے جانا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی. اس کے بعد آتے ہیں ہم, یہ لائن تو میں نے کرو کر لی. اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کی لیفٹ لائن, رائٹ لائن, باٹم لائن کسی بھی اور کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو جسٹ لائن پہ کلک کریں اور کسی بھی چھوٹے سے ٹول پہ کلک کرنے کے بعد آپ اس کو موو کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو دوبارہ کرو کریں تو کرو کرنے کے بعد یہاں پہ چھوٹے سے ڈاٹ کو درمیان سے پکڑ لیں اور آپ اس کو گول شیپ میں تبدیل کر سکتے ہیں, چاہے آپ اس کو اندر کی طرف لے جاتے ہیں یا باہر کی طرف. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس لائن کو دوبارہ سیدھی حالت میں لے آؤں یعنی اوریجنل حالت میں لے آؤں تو اس کے بعد آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں کنورٹ لائن ٹو کرو. کنورٹ لائن ٹو کرو کا مطلب ہے جو آپ نے لائن کو کرو کیا ہے اس کو دوبارہ لائن میں, سیدھی لائن میں تبدیل کر سکتے ہیں. تو کلک کرتے ساتھ ہی یہ واپس اپنی اوریجنل حالت میں تبدیل ہو جائے گی. اس کے بعد یہاں کلک کرتے ہیں. اگر اس لائن کو بھی آپ سیدھا کرنا چاہتے ہیں تو اس لائن پہ آپ کلک کر کے اس کو سیدھا کر سکتے ہیں. اگر میں چاہتا ہوں فار ایگزامپل آپ کو یہاں پہ 3-4 چیزیں نظر آ رہی ہوں گی جس کے کارنر پہ 1 2 3 4, ان کو ہم کورل کی زبان میں نوڈ کہتے ہیں. اگر آپ اس نوڈ پہ ڈبل کلک کریں تو یہ نوڈ جو ہے باؤنڈ ہو کے نیچے چلا جاتا ہے. تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے, دوبارہ اس لائن پہ کلک کریں اور اسی کنورٹ ٹو لائن کرو کو لے کر آپ اس کو دوسری شیپ میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں. تو آپ نے ایک بات کا اندازہ تو لگا لیا ہوگا کہ جتنے نوڈز آپ کے پاس موجود ہیں اتنی ہی زیادہ آپ اس ریکٹینگل میں ڈیزائننگ کر سکتے ہیں. اچھا, اگر آپ اس کے نوڈ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کر کے یہاں پہ آپ جب جیسے ہی آتے ہیں یہ کیا کہتا ہے, ایڈ نوڈ. ایڈ نوڈ کا مطلب ہے نوڈز کو ایڈ کرنا یعنی اس میں جمع کرنا, اضافہ کرنا. کلک کریں, دوبارہ کلک کریں, جتنی دفعہ آپ کلک کریں گے اس کے نوڈ میں اضافہ ہوتا رہے گا. اگر آپ چاہتے ہیں ریورس کرو ڈائریکشن, ریورس کرو ڈائریکشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ الٹا کام کرے. اگر آپ یہاں پہ نوڈ بنانا شروع کریں گے تو اس کے اپوزٹ سائڈ پہ نوڈ بننا شروع ہو جائیں گے. اگر آپ دوبارہ اس کو ریورس ڈائریکشن کریں گے
تو دوسری سائڈ پہ بھی نوڈ بننا شروع ہو جائیں گے. تو جتنے زیادہ نوڈ ہوں گے اتنی ہی زیادہ آپ اس میں چینجز کر سکیں گے. اب ایک ایک نوڈ کو آپ پکڑ کے موو کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے نوڈ کو ختم کر دیا جائے تو باہر سے آپ یوں اس کو سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ نوڈ پہ کلک کریں. جتنے بھی نوڈ آپ نے سلیکٹ کیے ہوں گے تمام کے تمام ڈیلیٹ ہو جائیں گے. یہ دیکھیں یہ لیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس نوڈ کو یہاں پہ نوڈ ڈالنا چاہیں یا اس نوڈ کو آگے پیچھے لے جانا چاہیں تو موو کر کے آپ اس کو لے جا سکتے ہیں. اگر دوبارہ سیدھا کرنا چاہتے ہیں تو لائن ٹو کرو پہ کلک کریں. بالکل ایک سیدھی لائن میں یہ تبدیل ہو جائے گا. تو یہ تھا ہمارا شیپ ٹول کا انٹروڈکشن. شیپ ٹول کا پریکٹیکلی استعمال اور شیپ ٹول سے آپ کس طریقے سے چیزیں بنا سکتے ہیں یہ آپ اچھی طرح جان چکے ہیں.